27 ترمیم، ابھی 28 ترمیم آ رہا ہے کہ ہم گوادر کو مرکز کے حوالے کر دیں. کیوں؟ آپ لاہور کو بلوچستان کے حوالے کریں آپ کو کتنا برا لگے گا؟ فیصل آباد کو بلوچستان کے حوالے کریں کتنا برا لگے گا آپ کو؟ کیا خوشی دی ہے کہ گوادر کے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ ہم گوادر کو سنٹر کے حوالے کریں گے. گوادر کی ایک تاریخی اہمیت ہے. کلمتوں نے گوادر کے لیے اپنی جان دی ہے، اپنی زندگی دی ہے. بلوچ کا ایک تاریخ موجود ہے، وہاں قبرستان موجود ہے. ہم ایسے آسانی میں گوادر کو اسلام آباد کے حوالے نہیں کرنے دیں گے. زمین تو آپ لے گئے، لیکن زمینوں پہ ٹھیر نہیں لگی ہوئی ہے کہ زمین وہاں شفٹ ہوتے ہیں. زمین یہاں رہیں گے. بلوچوں نے اپنی شناخت، اپنی ثقافت، اپنی رسم، اپنی رواج، اپنی تاریخی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے گوروں سے بھی لڑے، فارس سے بھی لڑے. یہاں فارس کے ساتھ ہی انگریزوں کے ساتھ وہ لڑے. لیکن ہم اس وقت جس پوزیشن میں ہمیں سننا چاہیے، ہماری آواز کو روئی کان میں نہیں ڈالیں، ہمیں سنیں. شاید ایک صلاح مشورے کے بعد ہم کسی اسٹیج پہ جا کے پہنچیں. صرف ایک ہی حل. میرے اسپیکر، مجھے بہت دکھ ہوتی ہے، میرے حلقے میں روزانہ 3 لاش گرتے ہیں. روزانہ یہ 2 مہینے سے روزانہ 2 لاش گرتے ہیں. کون ہے؟ یہاں تو دہشت گردی کا ایکٹ بنایا گیا، اس پہ یہی کہا گیا کہ ہم اس کے تحقیقات کریں گے. جو معاہرہ آئین ہے اس کو ہم نہیں ماریں گے، صحیح سمت میں جائیں گے. اس کی تحقیقات کریں. یہ انسان ہے، اگر غلط ہیں، کسی نے بندوق اٹھایا ہے، کسی نے کسی کو مارا ہے، تو آپ انصاف کے تقاضے پورا کریں، اس کو وہی سزا دے دیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کے بھائی کے نام پہ دوسرے کا 18 سال کا بیٹے کو آپ اٹھا کے رات کو اٹھائیں بغیر کوئی تحقیق کے، صبح اس کی لاش گر پڑی. روزانہ ہم کب تک یہ کہیں کہ صحیح جا رہا ہے؟ ہم کب تک یہ کہیں کہ یہ سارے لوگ جو جتنے بھی ہیں یہ گناہ گار ہیں؟ ریاست کی ذمہ داری ہے جا کے وہاں پنجگور میں سی ایم صاحب بھی جائے، چیف جسٹس کو لے کے جائے، تحقیقات کریں کہ یہ جتنے لوگ مرے ہیں ان میں کتنے بے گناہ ہیں اور کتنے گناہ گار ہیں. میر صاحب، ابھی اگر کائنڈلی آپ تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لیں، کیونکہ بہت سے نام یہاں پر ہیں اور کل کا بھی نہیں پتہ ہمیں کہ اگر کل کے لیے اسپیچز ہمیں پتہ ہے ہماری فیمیل کو تو میڈم ہمارے لیے آپ قابل احترام ہیں. تو سادے بحث میں نہیں کرتا، ہمارے لیے قابل احترام ہے. مجھے پتہ ہے کہ سچ سننے کا زمانہ گیا. مجھے پتہ ہے کہ یہاں میجارٹی لوگ میرے باتوں کو اچھی نہیں لگتی ان کو. مجھے پتہ ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کسی نے آ کے وہاں بات کی، آپ چھپتے. لیکن مجھے یقین ہے یہ اپنے دل اور ضمیر میں یہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. وقت کے حاکم جتنا بھی زوراک ہوں، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کوئی زوراک نہیں ہوتا ہے. حسبنا اللہ لا الہ الا ہو وعلیہ توکلت ہوا رب العرش العظیم. سب سے بڑا عرش پہ رہنے والا رب العالمین ہے. ایک ہی بیوروکریٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک ہی ریٹائر افیسر جنہوں نے بڑے بڑے پیمانے پہ جزیرے خریدے ہیں. تو یہ بلوچستان کے سب لوگوں کے پیسوں کو اکٹھے کریں، یہاں کے سیاستدان، یہاں کے کاروباری حضرات، یہاں کے بیوروکریٹ، وہ اس کے بالکل لیول تک دور سے بھی نہیں آ سکتے ہیں. لیکن بلوچستان کو ایک یتیم صوبہ بنا کے اس کو نوآبادیتی طرز حکمرانی پہ چلایا جا رہا ہے. یہ کہاں کا اصول ہے؟ آپ دنیا میں کہیں لاٹھی گولی کی سرکار کامیاب نہیں ہوئی ہے. یہ پروفیسروں کو آپ نے پرانے گاڑیوں میں بھر کے لاٹھی چارج کر کے مچھ جیل میں بند کیے. یہ استاد ہیں، پروفیسر ہیں. ڈاکٹروں کو آپ نے لاٹھیوں پہ اس کے سر پہ خون نکل رہے ہیں.
اور اس پہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس وقت جناب اسپیکر صاحب کوئی مانے نہ مانے، پورے بلوچستان میں اس وقت 25 کلومیٹر کے ایریا میں گورنمنٹ کا ریٹ برقرار ہے، ہر ڈسٹرکٹ کے علاوہ۔ باقی جو ایریاز ہیں وہاں تو ریٹ ہی نہیں ہے۔ لوگ تو ایسی بات تو کر رہے ہیں، یہ ایک سچائی ہے، اس کا حل بھی ہے۔ اگر میں یہ باتیں کروں، اسد تو غدار ہے، یہ ملک کے خلاف بات کر رہا ہے۔ جب سنجیدگی سے چیزوں کی نشاندہی کریں، اگر کسی کو سانپ کاٹ رہا ہے، اگر میں کہوں کہ آپ کے کمرے میں یہ سانپ ہے، تو کہتا ہے نہیں آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جب سانپ کاٹ جاتا ہے اس کو، پھر کہتے ہیں ہاں آپ نے تو صحیح کہا تھا۔ اس لیے بلوچستان کی پوری سرزمین میں اس وقت بلوچستان بحیثیت ایک قوم اور سرزمین کی جو اس وقت بیمار حالت میں، اس کی ٹیبلٹ، اس کی علاج ریاست کو ہی کرنا ہے، وہ صرف گولیوں کے ذریعے نہیں، بندوق کے ذریعے نہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حکمرانی پہ انہوں نے جہاں لڑنا تھا لڑے، جہاں فیصلہ کرنا تھا انہوں نے فیصلے کیے۔ یہ سارے مسلمان ہیں، یہاں سے جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے۔ جو ان گوئنگ سکیم ہے وہ 3 سال کے پیریڈ میں، کوئی 2 سال کے پیریڈ میں، کوئی 4 سال کے پیریڈ میں، اس کی نوعیت اور بجٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ جام صاحب کے پیریڈ میں اس زمانے میں جو میرے پنجگور میں 60 کلومیٹر ڈیول کیریج روڈ تھے، ٹھیکیدار نے بڑے حد تک کوشش کی، حالات حق میں نہیں تھے، کبھی اس پہ گاڑی پہ فیرنگ تھا، کبھی گاڑی جلائے گئے تھے، لیکن انہوں نے رسک لے کے یہ کمپلیٹ کیا۔ ابھی وشبوٹ ٹو عظمت شہید چوک 21 کروڑ روپے بچے ہیں، ٹھیکیدار نے کام بھی کیا ہے۔ شعیب احمد یہ نوٹ کریں، اس کو انہوں نے دیا ہے اس سال اے لوکیشن میں 65 لاکھ روپے، صرف 65 لاکھ روپے۔ تو اس کا مراد یہ ہے کہ آپ اپنے صوبے سے جو پہلے والے ہم نے کام کیا ہے، مہربانی کریں ان کو بلڈوزر کریں، کھنڈرات بنائیں پنجگور کو، اگر یہی آپ لوگوں کی نیک نامی ہے۔ دوسرا سکیم، ڈپٹی کمشنر پنجگور روڈ جو سوردوں میں جاتا ہے، میڈم اسپیکر یہ روڈ کمپلیٹ ہے، ٹھیکیدار کے قرضدار ہیں، 11 کروڑ کے بقایا پیسے ہیں، اس کے لیے انہوں نے صرف 1 لاکھ روپے رکھا ہے۔ میڈیا میری آواز کو میرے حلقے کے عوام تک اور بلوچستان تک پہنچا کہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے جو انداز ہو رہی ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ دوسرا، ونستان ٹو سی پیک روڈ پہ، اس میں ٹھیکیدار کے 4 کروڑ 80 روپے بچے ہیں، کام کمپلیٹ ہے، 1 لاکھ روپے دیا گیا ہے، صرف 1 لاکھ روپے۔ 1 لاکھ روپے آج کل کے دور میں ایک اچھا بکری بھی نہیں ملتا ہے۔ یہی حالت ہے جناب۔ اللہ اکبر چوک ٹو کالج روڈ 5 کروڑ 40 لاکھ، ٹھیکیدار نے کام بھی کمپلیٹ کیا ہے، اس پہ بھی 1 لاکھ روپے انہوں نے اے لوکیشن پہ رکھا ہے۔ نصیر خان نوری چوک ٹو فیض محمد چوک 3 کروڑ 42 لاکھ بقائے ہیں، تو انہوں نے صرف 1 لاکھ روپے رکھا ہے۔ یہی یونیورسٹی آف مکران کا حال ہے۔ میر صاحب ٹائم کے لیے مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے کافی ٹائم لیا ہے، میں میڈم اپنے حلقے کے جو ظلم ہوئی ہے میں بات نہیں کروں تو ٹھیک ہے، میں واک آؤٹ کرتا ہوں۔ جی میر صاحب، یونیورسٹی آف مکران کی اسی طریقے سے 2 ارب روپے 3 ارب روپے کا کام تھا، ٹھیکیدار نے بہت 50% کام کیا ہے، ابھی اس کے
42 لاکھ روپے رکھے۔ اسی طریقے سے بابو مامدوی ٹو عبد الرحیم، یہ روڈ کب کا تیار ہو چکا ہے، 3 کروڑ 50 لاکھ روپے کے جگہ انہوں نے صرف 1 لاکھ روپے رکھا ہے۔ سرکٹ ہاؤس جو وہاں انتہائی ضرورت ہے، 6 کروڑ بچے ہوئے، انہوں نے 1 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سی ایم صاحب اگر جہاں کہیں ہیں اس کمروں میں میری آواز کو سن رہے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ 1 لاکھ روپے اپنا واپس لے لیں اور پنجگور کو بدنام نہ کریں، یہ کہیں اپنے دوسرے ڈسٹرکٹوں میں لے جائیں۔ یہاں ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں 60 ارب روپے بھی گئے، 60 ارب روپے گئے، 22 ارب روپے گئے، 28 ارب روپے گئے۔ یہ جو نئے ڈسٹرکٹ بنے ہوئے ہیں، ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں سے، آپ کو بھی پتا ہے صادق صاحب۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اور اس بک میں، بجٹ بک میں شعیب صاحب نے اس روز اس میں ایک پیراگراف میں کہہ رہا ہے کہ بلوچستان کے تمام اضلاعوں کو برابری کی بنیاد پہ فنڈ دی گئی ہے، تمام اضلاعوں کو برابری کی بنیاد پہ فنڈ دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دور کا سب سے بڑا غلط بیانی ہے۔ دوسری، 1 کروڑ روپے لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ رکھا گیا ہے۔ اس روز پیپلز پارٹی کا پارلیمانی لیڈر صادق صاحب ایک دن کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نصیر آباد سے یہاں آ نہیں سکتے ہیں، پروٹیکشن نہیں ہے ہماری۔ یہ 1 کروڑ 100 ارب سے زیادہ، 1 کروڑ سے اوپر جو لا اینڈ آرڈر پہ رکھی ہوئی ہے، اگر یہ پیسے کہ آدھا پیسے بھی یہ افغانستان کے طالبان کو دیتے ہیں، یہ امن کرتے ہیں، یہ پیسے کم نہیں ہیں، کہاں خرچ ہو رہے ہیں یہ پیسے؟ یہ یہاں کے معزز امپیوں کو تو 3-3 4-4 سپاہی دی گئی ہے، باقی تو 2 لاکھ کے قریب، 1 لاکھ سے اوپر پولیس اور لیویز اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ کہاں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟